اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ بچوں، ویسے ہم بھی یہاں بیٹھے سن رہے تھے، کافی آپ اچھی باتیں سن چکے ہیں۔ انہی اچھی باتوں میں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، کچھ آپ لوگوں کو مشورہ دے کر کے، اس لیے تاکہ ہم بھی اپنے رب کے حضور ثواب کے مستحق ہو جائیں، اور آپ لوگوں کے بھی علم میں ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کس کی بات دل پہ کس کے اثر کر جائے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پہلی بات تو ہم مبارکباد دیتے ہیں بھائی اس پوری ٹیم کو، جنہوں نے اسے آرگنائز کیا، مطلب اس کو آپ لوگوں کے پڑھنے کے لائق بنایا۔ امید ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ذمہ داران کو، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں امید نام ہی ہے اس کا، آپ سب سے، قوم کے بچوں سے، ان سب کو یہ امید ہے کہ یہ جہاں آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ وہاں تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ اپنے بارے میں تو ابھی یہ چھوڑ ہی دیجئے، آپ کے کیا خواب ہیں؟ آپ کے والدین کے یہاں خواب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا ہے؟ اجازت دی ہے تبھی آپ آئے ہیں، ویسے تو نہیں آئے ہیں۔ تو اجازت کیوں دی ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے بڑھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے یوں ہی گلیوں میں پھرتا رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس قوم کو اور اس پوری انسانیت کو، میں نے اسی لیے وہ آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو بنایا، انسان میں حضرت آدم علیہ السلام کو، تو کہا کہ میں بنانا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کیوں بنانا چاہتا ہے؟ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دنیا میں خون خرابہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ بہت ساری چیزیں دکھائیں اور کہا ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے میرے رب، تیری ذات پاک ہے، میرے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے مجھے سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو علیم اور حکیم ہے، تو زیادہ جاننے والا ہے، بہتر اور حکمت والا ہے، تجھے ہی پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، انسان سے، کہ بھئی تم بتاؤ ان کے نام۔ فلما انبأهم، تو آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں غیب کے، آسمان کی، زمین کی جتنے غیب کی چیزیں سب مجھے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، سب مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنا علم ہے اور ہوگا، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی سکھا دیا ہے۔ یہ کسی کی اپنی کوئی ایجاد نہیں، یہ جان لیں یہ اللہ کی دین ہے۔ کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے۔ اللہ نے سب سکھا دیے ہیں۔ آج کہتی ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، یہ کر گئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ جان لیں سائنس ہے کیا؟ سائنس کیا چیز ہے؟ ریفائنڈ ایجوکیشن۔ اس کے اوپر سے گرد و غبار کو ہٹا دیا گیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جیسے آپ ریفائنڈ آئل کھاتے ہیں، بھئی اس کے اندر کچرا تھا، آئل کے اندر اس کو صاف کر دیا گیا، آپ کہتے ہیں ریفائنڈ آئل ہے۔ تو ایسے ہی علم کو وہ اجاگر کرتے ہیں، آپ کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ علم پہلے سے تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ سکھا دیا۔
آپ یہ بھول جائیے. ابھی سر نے بہت اچھی بات بتائی. جیسے ابھی ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ میں بھول جاتا ہوں, تو بھول جانے کے تعلق سے سر نے بہت ساری باتیں بتائی, بہت مفید باتیں بتائی. ایک چیز میں بھی اسے ایڈ کرنے چاہتا ہوں کہ کسی ٹیچر کو شکایت کی ایک بچے نے, ایسے ہی اسٹوڈنٹ نے, اپنے بہت پہلے امام شافعی کی بات ہے اور وکی کی بات ہے رحمۃ اللہ علیہ, یہ پرانے بزرگ ہیں, ان سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے, ہم بھول جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا اس ٹائم کہ نافرمانی کے کام چھوڑ دو, گناہ کے کام چھوڑ دو, حافظہ مضبوط ہو جائے گا. بچوں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے اسی سماج سوسائٹی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں وہ بہت تیز دماغ کے ہوتے ہیں. ایک بار ان کو جو چیز یاد ہو جاتی ہے وہ جلدی بھولتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں وہ جو بات آئی ہے وہی رہتی ہے. وہ آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں تو فالتو باتیں ان کے دماغ میں جاتی نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں, فالتو چیزیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ گناہ کرتے ہیں, ویسے ہم گنہگار سبھی ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گناہ کرتے ہیں. لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. تو ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر ہمیں یاد کرنے میں کوئی دقت آتی ہے بیٹا تو ہم فالتو کام چھوڑ دیں, بیکار کام ہم چھوڑ دیں, کام کی چیزوں کو لیں اور دیکھیں اور اسی چیز پر فوکس کریں, تو انشاءاللہ ہم بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. اور ایک بات یہ ہو گئی کہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سکھلا دیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ اپنے اندر یہ حوصلہ رکھیے کہ آپ سے آگے بڑا کوئی ہے نہیں, ہم پہاڑ طے کر جائیں گے. ایک لیکچر میں نے سنا تھا ایسی جیسے سر ابھی دے رہے تھے, اس میں بچوں کو بتا رہے تھے کہ مثال دے کر کے کہ آپ نے شیر دیکھا ہے, وہ جنگل کا سارے جانوروں کا راجہ کیوں کہلاتا ہے؟ کیوں کہلاتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں, وہ طاقتور تو نہیں ہے. اس سے زیادہ طاقتور تو ہاتھی ہے, یا نہیں ہے؟ یا وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. تو پھر ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ سب کا راجہ بنا ہوا ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے کس بنیاد پر وہ سب کا راجہ بنا ہوا ہے؟ اس کے اندر حوصلہ ہے. کیا ہے؟ ہاں, ہمت اس کے اندر ہے کہ ہم یہ کام کر گزریں گے, اور اس کو کر لیتا ہے. اس کو یہ پتہ ہے چاہے جتنا بڑا جانور ہو, اس کے اندر یہ عزم ہے کہ میں اس کو گرا دوں گا, وہ گرا دیتا ہے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے چینل وغیرہ پر, ڈسکوری, تو آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, کر لے جائیں گے. ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, بن جائیں گے. انسانی تو بنتا ہے, کوئی دوسرا تھوڑی نہ بنتا ہے. ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں, ہم بنیں گے, بات خلاص ہوگی بس. اور ایک بات جان لیجئے, جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے. آج جس قوم کو, جس کے نبی نے یہ سکھایا ہو, جس کے رب نے یہ پیغام دیا ہو کہ اقرا بسم ربک الذی, جس کی زندگی کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی ہو, جس کے مذہب کی بنیاد ہی اقرا پہ رکھی گئی ہو کہ پڑھو بیٹا, کیا کرو, پڑھو. ہم ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم ہی محلوں میں بیکار گھوم رہے ہیں, ہمارے بچے بیکار کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ تم بیکار ہو. ہم بیکار نہیں ہیں, الحمدللہ. ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بنا سکتے ہیں. ہم خود بھی محنت کریں, جو ہمارا ساتھی کمزور ہو ہم اس کی کوآپریٹ بھی کریں, اس کی مدد بھی کریں جو ہمارے لائق ہو. جب ہم اپنے لیے بھی جئیں گے اور دوسروں کے لیے بھی جئیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, دوسروں کے لیے بھی ہم اپنے اوپر دوسروں کو بھی ترجیح دیں, ساتھ میں اپنے ساتھی کو بھی لے کر کے چلیں. ہر آگے والا پیچھے والے کو آگے کرنے کی کوشش کرے, اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ ہم ایک کو دھکا مار دیں, ہم ہی آگے بڑھیں گے باقی سب پیچھے جائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, ویسے بہت ساری آپ لوگ چیزیں جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. میں زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لینا چاہتا. تو بہرحال بچوں, علم کے تعلق سے آپ لوگ دھیان دیں اور پڑھیں. قرآن نے اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں. کہا کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟
قل هل يستوي الأعمى والبصير، کیا آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قل هل تستوي النور والظلمات، کیا روشنی اور اندھیری یعنی رات اور دن برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جاہل ہیں، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہو سکتے ہیں کہیں بھی۔ تو ہمارے سامنے دنیا اور آخرت دونوں ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو بھیا یہ بچوں یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، امید نام ہی رکھ لیا ہے انہوں نے۔ آپ ان کی امیدوں پر کھرا اتریں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھائی ان کی امیدوں پر کھرا اتارے، اور آپ سب کو آگے بڑھنے کا جو ہے عزم اور حوصلہ دے، اور آپ لوگ آگے بڑھیں اور قوم کا نام روشن کریں۔ قوم کی پوری امت کی، لوگوں کی، سارے مسلمانوں کی جو ہے نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ پڑھیں گے، آپ کچھ کریں گے آگے، کچھ قوم کے لیے کچھ آگے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔